میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. وسن کا کیا معنی ہے؟ کس کو بت نہ بنانا؟ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی پاک کا فرمان ہے، اللہم لا تجعل قبری وسنا، مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. یا رسول اللہ، قبر اور قبر آپ کی یہ بت بن سکتی ہے؟ کب؟ فرمایا یومت، جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ کیا بن جاتی ہے؟ کس نے کہا؟ زور سے بولو، کس نے کہا؟ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا، کہ جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے، لوگ چومنے لگے، ہاتھ لگانے لگے، ماتھے ٹیکنے لگے، طواف کرنے لگے، عرضیاں لٹکانے لگے، منتیں ماننے لگے، مولا میری قبر کو بچانا. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مساجدہ. کیا میں نے مساجد؟ دوسرا میں نے کیا؟ بس اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، جنہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں. کیا مطلب؟ جو کام مسجد میں کرنے تھے وہ کام انہوں نے کہاں کرنے شروع کیے؟ انہیں پختہ بنایا، کمکمے جلائے، غلاف چڑھائے، جالیوں سے چمٹ چمٹ کے دعائیں مانگنے لگے، پوجا پاٹ ہو گئی. مولا میری قبر کو بچانا، سجدہ گاہ نہ بنانا. اللہ نے میرے نبی کی دعا قبول کی کہ کوئی نہیں کی؟ بچایا کہ نہیں بچایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، بچایا کہ نہیں بچایا؟ میرے نبی کی قبر منور کو شرک سے بچایا. خدا کی قسم، جب میرے نبی کی قبر منور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے، حجرہ کھولو اندر قبر ہے، سارے صحابہ چلو وہاں نہیں جا سکتے تھے کہ حضرت عائشہ رہتی تھیں. ابو بکر جا سکتے تھے کہ نہیں جا سکتے؟ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن جا سکتے تھے کہ نہیں جا سکتے؟ حضرت عائشہ کے بھانجے عبداللہ ابن زبیر جا سکتے تھے کہ نہیں جا سکتے تھے؟ جا سکتے تھے. خدا گواہ ہے، کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور کو چومنا تو بڑی دور کی بات ہے، خدا دی قسمیں ہاتھ بھی کدی نہیں. انہیں پتا تھا کہ ہمارے نبی نے قبر پرستی نہیں، رب پرستی سکھائی. کوئی مجاور بنا؟ شک کے تو شاید تھک گئے ہو. کوئی مجاور بنا میرے نبی کی قبر منور پہ؟ کوئی عرس لگا؟ رب نے محفوظ کیا. پھر اب حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، نور الدین زنگی کی سیسا پلائی دیوار ہے، اس کے بعد ہے لوہے کی جالیاں، اندر قبر، پھر حضرت عائشہ کا حجرہ، پھر نور الدین زنگی کی دیوار، پھر جالیاں. یہ جو کچھ باہر کھڑے ہو کے کرتے ہیں کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ قبر کے ساتھ. کوئی نہیں. اللہ نے میرے نبی کی قبر کو اس طرح محفوظ کر، کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے چمو چٹو پارٹی، چمو چٹو، جتھے لال پیلے جھنڈے ویکھے صدقے جاؤں تیرے ماں. یہ مسجد نبوی چو پلراں دے اوتے جبھا مار دے پیا ہوں، پلر نہیں. وہاں سعودی عرب میں ایک عالم تھے، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، بہت خوبصورت تقریر کیا کرتے.
عربی میں نے بڑی تقریریں وہاں سنی ہیں، اس جیسا مقرر میں نے کو نہیں دیکھا بھائی تسی بھی اگر سن دینا تو تسی بھی سمجھ جاندے بھائی کی آخ رہا، اتنی خوبصورت اور میں کہتا ہائے کبھی اس کا اردو میں ترجمہ ہو تے ساڈے پاکستانی سنن، اللہ کرے انہوں نے اتھے ہدایت آ جاوے، سن تے اتھے کہندے نے وہابی نے، گستاخ نے۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے بیت اللہ میں تقریر کی، بیت اللہ میں مولانا مکی کی مسند پہ، تو میں نے رگڑا چلایا نا غیر اللہ کی نیازوں پہ، تو جھنگ کا ایک بندہ جٹ میرے قریب آ کے کہتا ہے اتھے بھی نہ چھڑیندا تے اتھے بھی نہیں چھڑیندا۔ حضرت شیخ القرآن سنایا کرتے تھے نا کہ میں بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا مطاف میں، تو ایک پاکستانی میرے پاس آ کے کہتا ہے مولوی جی اے کیڑے بزرگاں دا روزہ سامنے، اور میں آخیا پرا تھی بے وقوف آدمی، اللہ دا گھر ہے، اس آخیا نہیں واتی کوئی نہ کوئی تو ستا پیا سی، کوئی نہ کوئی تو ستا پیا سی۔ تو وہ جو مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے نا، وہ تقریر کرتے ہوئے نا ہر روز تقریباً کہتے تھے اوئے اے جنہ پلراں نو تساں چومن لگے ہوئے ہو اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگایا، اس دا پتھر اساں ترکی چوں منگایا، نبی پاک نال اس پتھر دا کوئی تعلق ہو نہیں۔ بڑی بیچارہ تقریر کرتا تھا، لیکن پاکستانیاں نو چمو چٹو پارٹی نو کون روکے؟ ایک قالین دے تھلوں مٹی کڈ کے قالین دے تھلوں، انا للہ